السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جدلی بجودک وارضنی برضاک۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا۔ تمام تر حضرات ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ حضرات کرام، حاضرین و سامعین و سامعات، الحمدللہ یہ ماہانہ تقریباً درس شفا شریف درس نمبر 92 جناب محترم عالی جناب حاجی محمد عثمان بھائی گھیسا، ان کے صاحبزادے حاجی محمد ابو بکر، ان کے اس نئے گھر کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی اس کی برکتیں مجھے، اہل خانہ کو اور ان کے اہل خاندان کو سب کو نصیب فرمائے۔ حاجی عثمان صاحب کے یہاں پر الحمدللہ درس نمبر 66 بھی ہوا تھا، اور پہلے ہی سے ان کی طرف سے بکنگ تھی کہ 92 بھی میری ہی طرف سے ہو۔ تو یہ دونوں مبارک ناموں کی مناسبت سے یہ دونوں درس ان کے گھر پہ دیے جا رہے ہیں۔ نسبت رسول اور رب تبارک و تعالیٰ کے نام پاک کی نسبتیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت اور دلیل ہیں۔ آج انشاءاللہ پورا درس نام پاک ہی کے اوپر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ بھی درس شفا شریف، یعنی شفا شریف میں جو حضرت امام قاضی یاز نے ذکر فرمایا ہے نام پاک کے تعلق سے، وہ بیان کیا جائے گا۔ یہ کیونکہ اس طرح کا درس اس سے پہلے نہیں ہوا ہے، تو خصوصی طور سے وہ تمام تر مقامات جو امام قاضی یاز نے اس حوالے سے اور اس ضمن میں بیان فرمائے ہیں، وہ تو اس مختصر سے وقت میں ذکر نہیں کیا جا سکتے، لیکن پھر بھی کوشش کی جائے گی کہ اپنے زمانے کے امام المحبین نے محبت رسول میں نام پاک کی مناسبت سے جو تذکرہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب۔ یہ محبت والوں کی پہچان اور ان کا یہ انداز ہوتا ہے، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ وجد میں ہو کہ ہم اے جانے بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ وجد میں ہو کہ ہم اے جانے بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ محبوب سلطان جہاں محبوب خدا،
تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ اور کسی نے بہت اچھا کہا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے ذکر سے روشن رتیں پھر لوٹ آتی ہیں، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دردوں کی مہک سے درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ ایک دفعہ اور درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے اور لوگوں کو انتظار ہے، کہیں ہو سکتا ہے کہ کل ہی سے تراویح شروع ہو جائے، تو اس اعتبار سے یہ ماہ شعبان کی آخری گھڑیوں میں گویا یہ درس ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یہ پوری فصل ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مبارک ناموں کے تعلق سے امام قاضی ایاز نے اس فصل کو مکمل طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ آپ نے سیرت کا تذکرہ پڑھا، آپ نے اخلاق، افعال، عبادات، معاملات، اطوار، آپ کی رفتار، گفتار، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ سنا۔ اب ہم اسی ضمن میں کہتے ہیں کہ رب نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے نام عطا فرمائے ہیں اور کتنے نام عطا فرمائے ہیں۔ عموماً مشہور یہ ہے کہ 99 نام اللہ کے اور 99 نام رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے، اور قرآن شریف کے شروع میں آپ اس طرح سے دیکھتے بھی ہوں گے کہ 99 نام نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں اور 99 نام رب تبارک و تعالیٰ کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عموماً قرآن شریف کے نسخہ جات میں اس طرح سے پایا جاتا ہے۔ یہ مشہور 99 نام ہے، مشہور جو شہرت یافتہ ہے۔ یہ پوری فصل ہی فی اسماء نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ناموں کے بارے میں۔ اسماء عربی لفظ جمع ہے، پلورل اس کی جو واحد ہے، اس کا واحد سنگولر وہ اسمن ہے۔ اسمن یا تو وسمن سے بنا ہے یا سمون سے بنا ہے۔ سمون کے معنی ہے بلندی اور وسمن کے معنی ہے علامت، نشانی۔ وہ کسی سے بھی بنا ہو، لیکن اسم کہتے ہیں اس کو کہ جو مسمى کو آشکارا کر دے، یعنی جس کا نام ہو وہ جب نام لیا جائے تو اس نام کو سن کر کے جس کا وہ نام ہو اس کی ذات ظاہر ہو جائے۔ یہ یہاں نہ ہوں
پھر بھی میں کہوں شبیر ڈاکٹر تو آپ کا ذہن ان کی طرف جائے گا، یعنی اس نام نے ان کی ذات کو بتایا۔ وہ جو مشکل الفاظ تھے میں نے اس کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسم وہ ہے جو مسمى کو آشکارا کر دے۔ نام کا کام کیا ہے؟ ذات کو ظاہر کر دے، ذات کو ظاہر کر دے۔ اب یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف ذہن میں رکھیے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا کنتو کنزم مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے یہ چاہا کہ میری معرفت ہو، مجھے پہچانا جائے، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ محدثین محققین ارشاد فرماتے ہیں مخلوق سے مراد ذات نبی ہے۔ رب کہتا ہے جب میں نے یہ چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں، مجھے جانا جائے، تو میں نے ذات حبیب کو پیدا کیا۔ تو ذات حبیب سے رب کی ذات کی معرفت ہوئی۔ میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا، نام کا کام کیا ہے؟ ذات کی معرفت کر دیتا ہے۔ اور نبی کا کام کیا ہوا کہ اس نے اللہ کی ذات کی معرفت کرا دی۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ کا نام کیا ہوا؟ نام خدا یہی ہوا نا۔ نام خدا وہی ہے، کس لیے کہ ان کی ذات سے رب کی پہچان ہوئی ہے۔ امام قاضی فرماتے ہیں وما تضمنته من فضیلته، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کے تعلق سے یہ پوری فصل ہے، اور ان فضیلتوں کے بارے میں کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اسماء گرامی کے اندر فضیلتیں ملتی ہیں، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث سنا کر کے سند کے ساتھ وہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سند سن لیجئے تبرک کے لیے، جو امام قاضی اعظم فرماتے ہیں حدثنا ابو عمران موسیٰ ابن ابی تلمیذ الفقیہ قال حدثنا ابو عمر الحافظ قال حدثنا سعید بن النصر قال حدثنا قاسم بن اسبع قال حدثنا محمد بن وضاح حدثنا يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لي خمسة أسماء، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے 5 نام ہیں۔ 5 نام، ابھی تو آپ نے کہا تھا 99 نام، ہم خود دیکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میرے 5 نام ہیں۔ ابھی شروع میں آپ نے کہا 99 نام لکھے رہتے ہیں، اور نبی تو خود فرماتے ہیں 5 نام، تو 5 سے 99 کیسے ہو گئے؟ 5 نام وہ ہیں جو مشہور ہیں۔ نام کتنے ہیں اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ دیکھو بعض لوگوں نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی، بعض حضرات نے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام قسطلانی رضی اللہ تعالی عنہ المواہب اللدنیہ جلد 2 صفحہ 11 سے لے کر کے صفحہ 21 تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ناموں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ کتاب بھی موجود ہے کتب خانے کے اندر۔ حضرت صاحب المواہب اللدنیہ اور اس کے شارح امام زرقانی رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں نے مل کر کے المواہب اللدنیہ کے اندر تو 337 نام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیان فرمائے، 337 نام، اور اس کے بعد پھر 4 کنیتوں کا ذکر کیا۔ کنیت یعنی نک نیم، ابو القاسم، ابو ابراہیم، ابو الارامل، ابو المومنین، یہ 4 کنیتیں ہیں۔ نام انہوں نے ذکر کیے 337، 4 نک نیم۔ ابو القاسم اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صاحبزادے کا نام قاسم تھا، تو آپ نے ان کی نسبت سے اپنے آپ کو ابو القاسم ارشاد فرمایا۔ ایک صاحبزادے کا نام ابراہیم تھا، چنانچہ آپ کی ایک کنیت ابو ابراہیم بھی ہے۔
اور ابو الارامل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بیواؤں یتیموں کا خیال کرنے والا۔ ابو المومنین کا مطلب کیا ہے؟ سارے مسلمانوں کا خاص خیال کرنے والا، یعنی مسلمانوں کا باپ۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو حقیقی باپ جس کی نسل سے پیدا ہوتے ہیں، اور ایک نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ساری امت کے باپ ہیں۔ جو محبت حقیقی باپ اپنی اولاد سے نہیں کرتا، وہ محبت نبی اپنے امتیوں سے کیا کرتے ہیں۔ 4 کنیتیں کون کون سی؟ ابو القاسم اور ابو ابراہیم اور ابو الارامل اور ابو المؤمنین۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی ایک کتاب الریاض الانیقہ فی شرح اسماء خیر الخلیقہ میں 3 اور زیادہ کیے۔ 337 بتائے تھے نا، تو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر 340 کا تذکرہ کیا ہے۔ 340 نام ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے۔ حضرت امام صالحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد میں، یہ ساری وہ کتابیں موجود ہیں، کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن ان کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جو کتابیں کتب خانے میں موجود ہیں۔ سبل الہدی والرشاد جلد اول صفحہ 407 سے لے کر کے 537 تک امام صالحی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ناموں کا ذکر فرمایا ہے، اور انہوں نے 337 یا 340 نام نہیں ذکر فرمائے ہیں۔ امام صالحی رضی اللہ تعالیٰ نے 754 نام ذکر فرمائے ہیں، 754 نام نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر فرمائے ہیں، اور 4 کنیتیں وہی۔ آؤ اس سے بات آگے اور بڑھاتے ہیں۔ حضرت علامہ مقریزی رضی اللہ تعالیٰ نے امتاع الاسماء جلد 2 صفحہ 138 کے اوپر اور جامع ترمذی کے ایک شرح کے اندر بعض صوفیہ کرام سے یہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 754 نام صرف نہیں ہے بلکہ 1000 نام ہیں۔ یہ اپنی اپنی تحقیق کے اعتبار سے بول رہے ہیں۔ یہ کتاب نسیم الریاض میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ اسی کتاب کی شرح ہے۔ اس کے اندر حضرت امام قاضی ایاز علیہ رحمت رضوان کی یہ شرح یہ ذکر فرماتے ہیں، قال ابن فارس ان اسماء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2020۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن فارس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اسماء گرامی 2020 ہیں۔ 2020 حضرت ابن فارس رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا گیا اللہ کے نام کتنے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام کتنے ہیں، آپ ذکر فرمائیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا اللہ کے نام کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا، بے شمار ہیں۔ اس لیے کہ رب کی صفتیں بے شمار تو اس کے نام بھی بے شمار ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے نام بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ جس کی صفتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو نبی کی صفتیں بہت زیادہ اس لیے نام بھی ان کے بہت زیادہ ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ 1400 نام تو میں نے خود دیکھے ہیں۔ 1400 نام تو کہتے ہیں 1400 نام تو میں نے خود دیکھے، پھر فرماتے ہیں کہ کتنے ہیں ان کو حصر کرنا، ان کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ یہ ذکر ہوا اس بات کے اوپر جب اتنی بات ہے کہ 2020 ابھی آپ نے سنا کہ 2020 اور ابھی آپ نے خیال فرمایا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ 1400 نام تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اب اس کے بعد ذرا دیکھیں ان تمام تر چیزوں کے بعد پھر یہ کہنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم خود ارشاد فرماتے ہیں میرے 5 نام ہیں۔ اس کی 2 وجہ ہیں، یا تو یہ کہ 5 نام جو ان تمام تر ناموں میں مشہور ہیں وہ 5 نام، یا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ابھی تک سارے ناموں کی اطلاع نبی کو رب کی طرف سے نہیں دی گئی تھی، آہستہ آہستہ وقفاً تدریجاً آپ کو بتائے گئے کہ آپ کے یہ بھی نام ہیں، آپ کے یہ بھی نام ہیں، اور آپ کے یہ بھی نام ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انا محمد، سبحان اللہ، میں محمد ہوں. سب سے پہلا ذکر فرمایا میں محمد ہوں. جو لوگ تھے کفار اور مشرکین، جب کسی سے نفرت ہوتی ہے نا تو اس کے نام سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے نفرت تھی کچھ خبیثوں کو، کفار اور مشرکین کو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام بگاڑ کر کے مذمم کہا کرتے تھے، معاذ اللہ. محمد کے معنی ہے بہت تعریف کیا ہوا، اور مذمم کے معنی ہے بہت برائی بیان کیا ہوا. تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو محمد نہیں کہتے تھے، مذمم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ان کی نفرت تھی جو ان کی زبان پہ آیا کرتی تھی. وہ مذمم کہہ کر کے برائی بیان کرتے، مذمم کہتے اس کے بعد بھی برائی بیان کرتے. ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنا کہ مذمم کہہ کر کے برائی بیان کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم کو بلایا، ارشاد فرمایا عمر دیکھتے ہو کہ رب نے مجھے کافروں کی زبان سے کیسے محفوظ رکھا ہے. یہ برائی مذمم کی بیان کر رہے ہیں، میں تو اللہ کے فضل سے محمد ہوں، یہ میری برائی بیان کر ہی نہیں رہے، میں مذمم ہوں ہی نہیں، میں تو محمد ہوں. کہا دیکھو رب نے کافروں کی زبان پہ مجھے کس طرح سے ہٹا لیا، کس طرح سے بچا لیا، ان کی زبان سے کیسے مجھے محفوظ کر لیا. یہ برائی کرتے مذمم کہہ کر کے، میں مذمم ہوں ہی نہیں، میں تو محمد ہوں. محمد کے معنی آتے ہیں الذی کثرت خصائلہ المحمودہ. آج پورا ذکر لفظ محمد پہ ہوگا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ لفظ محمد میں اتنی گہرائی ہے تو ذات محمد میں کتنی ہوگی. اس لیے کوئی یہ کہتا ہے، بالکل صحیح کہتا ہے، اگر کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں ایک لفظ میں اپنے نبی کی تعریف کروں گا، کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں صرف ایک لفظ میں اپنے نبی کی بہت بڑی تعریف کروں گا، اور وہ صرف لفظ محمد کہہ دے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اس نے اپنی قسم مکمل کر دی. اس لیے کہ لفظ محمد ہی میں ساری تعریفیں آ گئی ہیں. لفظ محمد اتنا عظیم ہے. لفظ محمد آپ دیکھیں، صرف لفظ محمد کے اوپر دیکھیں، جب لفظ محمد میں اتنی خوبیاں ہیں تو ذات محمد میں کتنی خوبیاں ہوں گی. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم نام عطا فرمایا ہے. یہ تو پہلا نام محمد. اچھا محمد کے الفاظ، اس کے گہرائی کے اوپر بھی میں ذرا ضمناً یہ بات عرض کر دوں. مجھے یاد اچھی طرح سے حاجی عثمان صاحب کے، یہی حاجی عثمان صاحب گھیسا، ان کے یہاں جو درس ہوا تھا وہ لفظ اللہ کے اوپر، اور اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ لفظ اللہ کے اندر یہ خصوصیت ہے، اور ساری خصوصیتوں کے ساتھ ساتھ کہ اس کا ایک ایک لفظ اگر گرا دیا جائے تو پھر بھی معنی میں کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ، اللہ ہے نا، اللہ، اس کا ایک لفظ گرا دیجئے للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن شریف کے اندر اللہ ہی کے لیے ہے. اس کو بھی گرا دیجئے، ایک لام کو نکال دیجئے لہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے، ابھی بھی معنی نہیں بگڑا ہے. اور اگر اس کو بھی گرا دیے تو ہو، حق ہو، بولتے نا حق ہو، یہ ہو بھی رب ہی کو بتا رہا ہے. یعنی لفظ اللہ یہ ایسا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی لفظ گرا دیجئے تو اس میں معنی میں فرق پڑتا ہی نہیں ہے. رب نے یہ خوبی اپنے حبیب کے نام میں بھی عطا فرمائی ہے. لفظ محمد کو دیکھ لیجئے آپ، محمد میں 4 لفظ ہیں نا، محمد میں 4 لفظ ہیں. اب یوں نکال دیجئے، محمد میں میم نکال دیں، بچہ حمد. سب جانتے ہیں نا حمد کس کو کہتے ہیں، حمد. پھر بھی مانا، ارے میرا نام ایوب ہے، الف کو نکال دیجئے ایوب بنا، ہے کچھ بھی نہیں. شبیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے شین نکال دیجئے بیر، لگ رہا کچھ مانا ہوگا اس کا، ہیں جتنے بھی ہیں. نظام میں سے نون نکال دیجئے، زام بچا. لیکن یہ اللہ کے نام کی خصوصیت ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے محمد کے نام کی خصوصیت ہے. ہاں نکال دیجئے، حمد، میم نکال دیجئے، حمد بچا. ہاں نکال دیجئے، مد بچا. مد قرآن شریف کے اندر آتا ہے نا، مد کے معنی ہے بلندی والا، کھینچنے والا. تو رب تبارک و تعالی
نے اپنے حبیب کو کیونکہ بلندی والا دیے بنایا ہے، اس لیے مد بھی اسی کو بتاتا ہے، بلندی والا۔ اور یہ بھی میم بھی نکال دیجئے دوسرا والا، دال بچا، دال دلالت کا ہے، یعنی یہ دال بھی رب ہی کی اوپر دلالت کر رہی ہے، نشانی اسی کی ہے۔ جو بھی الفاظ نکال دیا جائے پھر بھی با معنی اور اس کی میننگ نہیں بگڑ رہی ہے۔ آپ لفظ محمد بولتے نا، محمد، آپ کہیں محمد، ایک دفعہ کہیے کتنا پیارا نام ہے محمد، اور میرے ہونٹوں کو دیکھیے، دونوں ملے کہ نہیں، شروع میں جب ہے نا ما، اور اس کے بعد کا محا جدا ہو گیا نا، پھر میں نے کہا محمد مل گیا نا، پھر کہا محمد، پھر ہلٹ رہ گیا، 2 دفعہ ہونٹوں کو ملایا، لفظ محمد نے 2 دفعہ ہونٹوں کو ملایا۔ اور وہاں دیکھ لیجئے اللہ، ہونٹ نہیں ملا، کسی میں بھی نہیں ملا، اللہ ملا ہونٹ کہیں نہیں ملا، محمد میں 2 دفعہ ملا، اللہ میں لفظ اللہ کے اندر نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے یہ نقطہ بیان، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ مخلوق کی صفات سے بالکل الگ، بالکل الگ، مخلوق کی ہر صفت خالق سے بالکل الگ، مخلوق کی جتنی بھی صفات ہیں وہ حادث ہیں، وہ پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی۔ تم بھی زندہ ہو، رب بھی زندہ ہے، مگر تم اور ہم زندہ ہیں رب کے کیے سے، اور اللہ زندہ ہے خود بخود۔ اس کی ساری صفات ازلی ابدی ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی ہر صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ لیکن مخلوق کی صفت جتنی بھی صفات ہیں وہ رب کے کیے سے ہے، رب کے دیے سے ہے۔ تو مخلوق کی کوئی بھی صفت خالق کی صفت کی طرح نہیں ہے، تو کسی بھی مخلوق کو رب سے مت ملانا، کسی بھی مخلوق کو رب سے نہ ملانا۔ یہ اشارہ ہے اللہ، ہونٹ نہیں مل رہا ہے، ہونٹ نہیں ملے، لیکن محمد نے یہ ظاہر کر دیا کہ میں ملانے کے لیے آیا ہوں، میں رب سے مخلوق کو ملانے کے لیے آیا ہوں، میں ملا ہوا بھی ہوں اور جدا بھی ہوں، میں ملا ہوا بھی ہوں، تم سے الگ بھی ہوں، تمہارے درمیان رہتا ہوں مگر اپنی طرح سمجھنا نہیں، رہتا تمہاری ہی طرح ہوں، تمہارے اندر رہتا ہوں مگر تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تم میں آیا ہوں، تم کو رب سے ملانے کے لیے آیا ہوں۔ محمد 2 دفعہ اس کے اندر ہونٹ ملے جدا ہو گئے، ملے جدا ہو گئے۔ شیخ الاسلام کی کبھی اگر تم نے تقریر سنی ہوگی برطانیہ کے رہنے والوں نے، تو وہ کبھی کبھی ذکر فرمایا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر، کہتے ہیں دیکھو لا الہ الا اللہ، یہاں پر لا الہ الا اللہ ختم ہوا، یہاں محمد رسول اللہ شروع ہوا، یہاں بیچ میں واو ہے ہی نہیں، واو ہے ہی نہیں۔ کہا لا الہ الا اللہ صرف کہو نا اگر تو بات ادھوری ہے، پورا کلمہ، پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، پورا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے مانا نہیں جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، یہ شیخ الاسلام کی تقریر کا ایک حصہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے، نہیں ہے معبود برحق سوائے اللہ کے۔ تم دیکھ کے آئے؟ نہیں۔ تم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، تو کیسے کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد؟ لا الہ الا اللہ نہیں ہے معبود برحق سوائے اللہ کے، تم بھی کہتے ہو، میں بھی کہتا ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھیے آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، جو دیکھ کے آیا ہے وہ کہہ رہا ہے، اس کی گواہی پہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کے مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو مکمل کلمہ پورا مل کر کے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دونوں کے بیچ میں ایسا نہیں ہے، نہیں ہے معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نہیں اللہ محمد کے درمیان واو ہے ہی نہیں۔ رب نے یہ نہ چاہا کہ میرے نام اور میرے حبیب کے نام کے درمیان واو کا بھی فاصلہ ہو، ملا کر کے رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں میرے 5 نام ہیں، انا محمد صلی اللہ تعالی وسلم، میں محمد ہوں، میں محمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ امام قاضی اعظم علیہ رحمت و رضوان آگے جا کر کے اسی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں محمد مفاعل، یہ تھوڑی سی علمی بحث ہے ذرا، محمد مفاعل، یہ محمد جو ہے نا مفاعل کے وزن پر ہے،
محمد میں بھی 4 لفظ ہیں، مفاعل کے اندر بھی 4 لفظ ہیں، یہ باب تفعیل سے ہے۔ اب کوئی ہو سکتا پڑھا لکھا یہ سوال کر دیتا کہ باب تفعیل سے ہے تو اس میں زیادتی کیسے ہو گئی؟ تو خود ارشاد فرمایا مبالغتاً، یہ باب تفعیل مبالغے کے لیے ہیں، یعنی اس کے اندر کثرت سے حمد کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں، جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی وہ میرے نبی کی ذات ہے، اس لیے کہ میرے نبی کی ذات کی تعریف میرے رب نے بھی کی ہے۔ تو سب سے زیادہ تعریف نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرمائی گئی، کہا انا محمد، میں محمد ہوں، اور اس کے بعد وَأَنَا احمد، اور میں احمد ہوں۔ احمد کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ اب مجھے تو صرف لفظ محمد پہ ہی بولنا ہے، لفظ احمد کے اوپر اگر آیا تو پھر ڈبل بحث ہو جائے گی، اس لیے میں صرف ابھی ایک ہی نام پاک کی طرف اپنے آپ کو رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، سب سے بعد میں آنے والا۔ وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مُحَمَّدًا، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محمد فرمایا ہے۔ دیکھیے پورے قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں 4 جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام محمد استعمال فرمایا گیا پورے قرآن مجید میں۔ ایک تو یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 139، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ما محمد الا رسول، لفظ محمد آ گیا نا۔ نمبر 2، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ 2 جگہ ہوا۔ تیسری جگہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما انزل علی محمد، تیسری جگہ یہ سورہ محمد ہے اور آیت نمبر 2 ہے۔ چوتھی جگہ یہ سورہ فتح ہے، آیت نمبر 29 ہے، محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پورے کلام پاک میں 4 جگہ نام محمد کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے، اس میں ذرا جس کو روٹ ورڈز، اصل جس سے سب کچھ نکلتا ہے بنتا رہتا ہے، وہ 3 ہیں، ہا میم دال، یہ کہتے ہیں مادہ، حروف اصلیہ، اسی سے بنا ہے۔ احمد کے اندر حامیم دال ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ احمد میں حامیم دال ہے کہ نہیں؟ حروف اصلیہ۔ محمد میں حامیم دال ہے کہ نہیں؟ محمود میں حامیم دال ہے کہ نہیں؟ حامد میں حامیم دال ہے کہ نہیں؟ یہ 4 لفظ ہیں، محمد حامیم دال، احمد حامیم دال، محمود حامیم دال، حامد حامیم دال، یہ 4 نام رب نے اپنے نام سے نکالے، اس لیے کہ رب کا نام ہے حمید، رب کا نام حمید، حمید میں حامیم دال ہے کہ نہیں؟ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل کریم ہے کہ رب نے اپنے نام حمید سے اپنے حبیب کے 4 نام نکال کر کے ذکر فرمائے ہیں، محمد، احمد، محمود اور حامد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اور میں عاقم ہوں، اور رب نے اپنی کتاب میں میرا نام محمد اور احمد لکھا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفات میں سے فرمایا کہ آپ کا نام احمد بھی ہے اور یہ افعل ہے مبالغے کے طور پر، حمد کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور محمد ہے مفاعل کے وزن پر ہے، مبالغے کے لیے ہے، اور کثرت حمد فہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور بہت ہی جچا تلا اور بہت ہی عظیم جملہ امام قاضی یاد ارشاد فرماتے ہیں فہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجل من حمدہ، کیونکہ آپ کا نام پاک احمد بھی ہے اور محمد بھی، تو احمد یعنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، تو جیسی تعریف انہوں نے کی کسی نے مخلوق میں نہیں کی، اور جیسی تعریف ان کی گئی مخلوق میں کسی کی نہیں کی گئی۔ فرمایا اجل من حمدہ،
جتنے بھی تعریف کرنے والے ہیں سب سے زیادہ عظیم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَفْضَلُ مَنْ حُمِدَ، اور جن جن کی تعریف کی گئی ہے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ صوفیہ کرام جب نکات بیان کرنے لگتے ہیں نا تو عجیب عجیب نکات بیان فرماتے ہیں۔ الحمد شریف آپ روزانہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جتنی بھی قرآن شریف کے تراجم اٹھا کر کے دیکھیں گے بالکل ترجمے صحیح ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ مگر یہ عشق والے جب نکات بیان شروع کرتے ہیں نا تو ایسی ایسی جگہوں سے نکات کر کے دکھاتے ہیں نکات کہ ہمارا وہم و گمان تک نہیں جاتا۔ بعض صوفیہ کرام نے جب اس کے اوپر توجہ دی تو فرمایا کہ یہاں ہی سے نام محمد ثابت ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں۔ تو فرماتے ہیں یہ حمد جو ہے نا، حمد یہ مصدر ہے، اور مصدر اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی بھی آتا ہے۔ اگر اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو حامد ہوگا، اس میں مفعول کے معنی میں ہو تو محمود ہوگا۔ اور کہا حمد للہ رب العالمین نہیں ہے، الحمد للہ رب العالمین ہے، یعنی حمد کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے۔ آپ یہ سب جانتے ہیں اگر کوئی بھی گھر ہو تو صرف اس کو ہاؤس کہہ دینا کافی ہے، لیکن کوئی خاص گھر ہو تو اس کو دا ہاؤس یا دا ہوم ایسا کچھ کہیں گے، دا اس کے اوپر لگائیں گے۔ کتاب اگر ہے تو بک ہے تو اینی بک کو آپ بک کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی خاص بک ہے تو دا اس پہ لگانا پڑے گا، دا بک کہنا پڑے گا۔ کتاب کوئی بھی کتاب، لیکن جب آپ نے کہہ دیا الکتاب تو خاص کتاب ہو گئی۔ یہاں حمد للہ رب العالمین نہیں، الحمد للہ رب العالمین، یعنی حمد مگر وہ بھی خاص، حمد وہ بھی خاص۔ اب خاص کون سی کہا؟ حمد حامد کے معنی میں ہے، یعنی حمد کرنے والا وہ بھی خاص، تو وہ کون ہے سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اب ترجمہ کیا ہوا الحمد للہ رب العالمین، یعنی نبی۔ ترجمہ سنیے گا غور سے، محبت مزہ آ جائے گا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اب الحمد میں مراد حامد یعنی محمد اللہ کے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ محمد اللہ کے ہیں اور اللہ محمد کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ نکتہ بزرگان دین نے الحمدللہ رب العالمین سے نکال کر کے دکھایا۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ یہ صوفیہ کرام جب نکات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے ایسے الفاظ سے نکات بیان کرتے ہیں کہ ہمارا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد مصدر ہے، حامد کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، محمود کے معنی میں بھی۔ اور الف لام کی 4 قسمیں، یہاں الف لام خصوصیت کے لیے یعنی احد کے لیے ہیں۔ اب مراد کیا ہوا؟ حمد خاص، جو حمد بعد حمد کی جائے، اور حمد یہاں حامد کے معنی میں۔ اب مراد ہوا وہ حامد جو خاص ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوا الحامد یعنی خاص حامد، وہ سوائے نبی کی ذات کے کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے ہیں جو رب سارے، اللہ کے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ یہ الف لام خصوصیت کے لیے ہیں، اس لیے یہ ترجمہ کیا گیا۔ تو امام قاضی یاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دونوں ناموں کے بارے میں کہ یہ مفاعل ہے، وہ ایک ایک لفظ کے اندر نکتہ بیان فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہنے والا یہ کہے کہ ہاں یہ تو سمجھ میں آ رہا کہ یہ مفاعل ہے، باب تفعیل سے ہے، لیکن اس میں یہ معنی کہاں سے آ گئے کہ وہ جس کی بار بار حمد کی جائے؟ یحمد حمدن بعد حمدن کے معنی کہاں سے آئے؟ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو ابواب کی تفصیل بتاتی ہیں اور ابواب کے بارے میں تفصیلاً ذکر کیا کرتی ہیں۔ یہ باب تفعیل کے اندر ایک صفت مبالغے کی بھی ہے، اسی کی طرف اشارہ کرے گا، یہ مفاعل ہے اور مبالغے کے لیے ہے۔ فَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم اجل من حمدا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جس نے بھی تعریف کی ہے ان میں سب سے زیادہ بلند و بالا ہیں، اور جس کی تعریف کی گئی ہے افضل من حمدا، ان میں سب سے زیادہ افضل اور مرتبے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آسمانوں میں احمد ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم زمین میں محمد ہیں۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف
کہ لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری تعریف کرے تو سب سے پہلے تم رب کی تعریف کرو. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے احمد بنے ہیں پھر محمد ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے 5 نام، میں نے ذکر کیا نا 5 نام یعنی مشہور 5 نام، ورنہ تو کہاں تک بیان کیے؟ بعض حضرات نے 334 337 بیان کیے، بعض حضرات نے 340 بیان کیے، المواہب اور اس کی شرح کے اندر 337 بیان کیے. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان نے 754 تک ذکر فرمائے، اور حضرت ابن فارس کا ذکر میں نے نسیم الریاض کے حوالے سے کیا، انہوں نے 2020 تذکرہ فرمایا. اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 1400 تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور کتنے ہیں رب جانے. اسما کی کثرت مسمى کی عظمت کو بتاتی ہے. مسمى عظیم ہے، اس کے نام بھی عظیم ہے. مگر ایک بات خیال رکھی جائے کہ اللہ کا نام ہو یا رسول کا، اسماء الہیہ بھی توقیفیہ ہیں اور اسماء رسالت بھی توقیفیہ ہیں. کیا مطلب توقیفی ہونے کا؟ کہ جو نام رب کا قرآن و حدیث میں آیا ہے صرف وہی نام ہم لے سکتے ہیں. رب کو جواد تو کہہ سکتے ہیں، سخی نہیں، حالانکہ معنی دونوں کو برابر لگتے ہیں. کیونکہ سخی آیا نہیں ہے اس لیے نہیں کہہ سکتے، جواد کہہ سکتے. ایسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ تمام تر نام جو احادیث اور قرآن میں آئے ہیں وہ بتانے درست ہیں. اپنی طرف سے کوئی نام نہیں بیان کر سکتے آپ. کیوں کہ توقیفی ہیں. رب نے بتائے ہوں یا کتابوں کے اندر احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی طرف سے ذکر فرمائے ہوں یا بزرگان دین نے احادیث صحیحہ یا اسانید صحیحہ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہو. اپنی طرف سے نہ تو اللہ کا نام کچھ بیان کر سکتے ہیں اور نہ اپنی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام ذکر کر سکتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا میں نے ابھی ذکر کیا کہ رب نے اپنے نام سے 4 نام اپنے حبیب کے مشتق فرمائے. اللہ کا نام کیا ذکر کیا؟ حمید. اللہ کا نام حمید. اور رب تبارک و تعالی نے اپنے نام سے 4 نام اپنے حبیب کے مشتق فرمائے. محمد، احمد، محمود، حامد. اس کی طرف اشارہ امام قاضی نے دوسری جگہ ذکر فرمایا ہے، پہلے میں اس کو ذکر کر دوں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اسماء گرامی کے تعلق سے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام حمید ہے، اور رب نے اپنے نام حمید سے مشتق کر کے اپنے حبیب کو 4 نام عطا فرمائے. اور کہا اسی طرف اشارہ فرمایا ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. کیا ترجمہ؟ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سے اپنے حبیب کے نام کو بنایا. کیوں؟ لِيُجِلَّهُ، تاکہ اپنے حبیب کی تعظیم و تکریم لوگوں پر ظاہر فرما دے. فرمایا فَذُو الْعَرْشِ محمود، تو عرش والا حمد والا ہے، محمود ہے. وَهَذَا مُحَمَّدُ، اور یہ محمد ہے. بزرگان دین کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اثر رکھتے ہیں. بظاہر چاہے اس کا معنی و مفہوم تم کو نظر نہ آئے، یہ تو معنی و مفہوم والا کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر بھی اگر کسی بزرگ کی زبان سے نکل گیا ہے تو اس میں اثر ہے. غالباً کبھی میں نے اسی درس کے اندر ذکر فرمایا کہ حضرت شیخ یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نماز جنازہ مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی نے ادا فرمائی، اور وصال کے ٹائم انہوں نے وصیت کی تھی کوئی میری نماز جنازہ نہ پڑھائے. ایک شہزادہ آئے گا، آل رسول ہوگا، وہ آ کر کے میری نماز جنازہ پڑھائے گا. لوگ انتظار کرتے رہے، مخدوم پاک آئے، انہوں نے آ کر کے نماز جنازہ پڑھائی. شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان کہیں جنگل سے گزر رہے ہیں، برسات بہت تیز تھی، ان کے ساتھ میں ان کا گدھا جس پہ وہ سواری فرمایا کرتے تھے وہ موجود تھا.
کہیں ٹھہرنے کی جگہ ڈھونڈی, ایک گھر پہ گئے دستک دی تو کہا فقیر کو جگہ دے. وہ آدمی پریشان حال تھا, کہا تو مجھے جگہ مانگتا ہے, میں خود ہی 3 دن سے پریشان حال ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا میری بیوی درد ذہ کے اندر مبتلا ہے, 3 دن سے تڑپ رہی ہے, بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے. میں خود پریشانی کے اندر مبتلا ہوں, میں تجھ کو اور اندر بلا کر کے اپنی پریشانی کیوں بڑھاؤں؟ آپ کی زبان سے ارشاد نکلا, مارا جا دے وہ خرے مارا جا دے, زنے دہقاں زاید یا نہ زاید. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے جگہ دے دے, میرے گدھے کو جگہ دے. دہقانی کی بیوی کے بچہ پیدا ہو چاہے نہ ہو, یہ زبان سے الفاظ نکلے, بچہ پیدا ہو گیا, آسانی سے پیدائش ہو گئی. اب بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیونکہ کلمات ایک اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے ہیں, اس لیے اگر کسی کو پیدائش کے وقت میں پریشانی ہو تو صرف یہی جملے لکھ کر کے اس کی بائیں ران پر باندھ دیا جائے, پیدائش آسانی سے ہو جائے گی. بظاہر وہ ایک خاص وقت میں کہا ہوا ہے, اور آپ یہ تجربہ ہے, کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, خود اپنا بھی تجربہ ہے اس چیز کا, لیکن ہاں ایک لفظ بڑھایا جاتا ہے, دہائیت شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان کی. مگر یہ شعر اس کے لیے کہا گیا کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شعر ذکر فرمایا ہے, وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ. ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہیں اگر کسی کے ہاں لڑکا پیدا نہ ہو اور وہ لڑکے کی فرمائی یعنی کہ اس کو تمنا ہو, آرزو ہو کہ میرے یہاں بیٹیاں ہیں لڑکا نہیں ہے, تو ایک خاص وقت میں یا خاص طریقے سے یہ شعر لکھا جاتا ہے. یہ شعر لکھ کر کے عورت کے پیٹ پہ بندھوا دیا جائے, اللہ کے فضل و کرم سے لڑکا ہی پیدا ہوگا. بلکہ صراحت کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 2 سے ضرور درود شریف پڑھیں تو میں ذکر کروں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, من کان له حمل فنوى ان یسمیہ محمدا حولہ اللہ تعالی ذکرا و ان کان انثی. کہ جس کسی کے پیٹ میں بچہ یعنی کہ امید سے ہو, جو کوئی عورت امید سے ہو اور اس کا شوہر یہ چاہتا ہو کہ اس کے یہاں پر لڑکا پیدا ہو. اب یہ سند کے ساتھ ہے, حضرت امام حلبی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سیرت حلبی کے اندر جلد اول ہے, صفحہ 136 ہے, اس کے اندر سند کے ساتھ ذکر فرمایا, امام حسین جو رازدار نبی ہیں, رازدار علی ہیں, رازدار فاطمۃ الزہرا ہیں, جن کو علم سینہ بسینہ ملا ہے, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس حمل ہو, کوئی عورت امید سے ہو اور اس کا شوہر یہ نیت کرے کہ اس کے یہاں بچہ جو پیدا ہو وہ لڑکی نہیں لڑکا ہو, اس کو تمنا فنوى ان یسمیہ, تو وہ نیت کر لے کہ میں آنے والے بچے کا نام محمد رکھتا ہوں, آنے والے بچے کا نام محمد رکھتا ہوں. کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حولہ اللہ تعالی ذکرا و ان کان انثی, اگر اس کی سچی نیت ہے اور اس میں لڑکی ہو بھی چکی ہے, پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ اس لڑکی کو لڑکا بنا دے گا. اگر لڑکی بھی ہو گئی ہے پھر بھی لڑکا ہو جائے گا وہ اس کی برکت سے. تو فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سے اپنے حبیب کے نام کو احمد, محمد, محمود اور حامد بنایا ہے. امام قاضی یاز علیہ رحمت و رضوان نے پوری فصل اس کے اندر ذکر فرمائی ہے. آگے جا کر کے وہ ارشاد فرماتے ہیں, اب کیونکہ اختصار کے ساتھ میں اس کو عرض کروں گا, لیکن آپ درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احمد الذی اتی فی الکتب, لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لفظ محمد کے اندر ایسی خصوصیت ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے
نام محمد کو اس طرح سے محفوظ رکھا کہ امم سابقہ میں کسی کا نام بھی محمد نہ ہو سکا، کسی کا بھی نہیں، حالانکہ مشہور تھا، کوئی بھی رکھ سکتا تھا۔ جب زمانہ ولادت قریب آیا، پیدائش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت جب قریب آیا، تو کچھ لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے، یہ سوچ کر کے کہ جس کی تعریف کی جائے گی اللہ کرے وہ ہمارا ہی بیٹا ہو جائے، ہمارا ہی بچہ ہو جائے۔ لیکن نسیم الریاض کے مصنف علیہ رحمت و رضوان اور خود حضرت امام قاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی نکتہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جن لوگوں نے اپنے بچوں کے ناموں کو محمد نام رکھا، ان میں سے کوئی بھی یہ نہ کر سکا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا، وہ یہ کہتا کہ میں نبی ہوں، کسی نے نہیں، بلکہ جتنے محمد والے تھے سب وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر ایمان لے کر کے آئے، سب ان میں سے اکثر کسی ایک کے لیے کہا جاتا مگر سارے کے سارے تقریباً ایمان لے کر کے آئے جن جن کے محمد نام تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پیدا ہوئے، آپ کے جد امجد نے نام رکھا محمد۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے نام کیوں رکھا؟ کہا میں اس امید سے کہ میرے اس بچے کی تعریف پوری دنیا میں کی جائے۔ بلکہ کہا گیا کہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ جب امید سے ہوئیں تو کسی کہنے والے نے خواب میں آ کر کے یہ کہا تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ سید العالمین ہے، وہ سارے جہاں والوں کا سردار ہے، جب یہ پیدا ہو فسمیہ محمدا، تو اس کا نام محمد رکھنا، جب پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، اس لیے محمد نام رکھا۔ لیکن اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں، اگر ہے تو اس نے کسی نے بھی دعوی نبوت نہیں کیا، ورنہ تو اشتباہ ہو جاتا۔ کس طرح سے محفوظ رکھا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ اچھا پھر آپ سنتے ہوں گے نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، سنا ہے نا؟ مہر نبوت تھی، کیوں مہر نبوت؟ دونوں شانوں کے بیچ میں اس پہ لکھا ہوا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بھی تلوں کی شکل میں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کسی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، قدرت کا لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی مخالف بھی دیکھے تو کہے کہ قدرت کی تحریر ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی ایسا لکھا ہی نہیں۔ ارے میرے اگر وہ بلیک اسپاٹ جو ہوتے ہیں نا، کالے تل، اگر کالے تلوں سے یہاں کوئی چیز لکھی جائے اور بالکل وہ اوریجنل ہو تو کیا کوئی کہہ سکے گا کہ یہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی تو اس میں کالے تلوں کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اگر نام محمد رکھنے والا اگر کوئی یہ دعویٰ کر بھی دے بالفرض، اگرچہ ایسا ہوا نہیں ہے کہ میں بھی نبی ہوں، تو غلط ہے، اسٹامپ تو یہاں لگا ہے، اس لیے اسٹامپ لگایا گیا کہ جو محمد ہے اور جو نبی ہے وہ کوئی اور نہیں، یہی ذات ہے، اس لیے اسٹامپ لگایا گیا قدرت کی طرف سے کہ یہی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ فرمایا گیا کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، امام حاکم نے المستدرک کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب سے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ میری غلطیوں کو تو معاف کر دے، حالانکہ ان سے کچھ غلطی ہوئی نہیں تھی، مگر انہوں نے کہا پروردگارہ میری غلطی کو تو معاف کر دے۔ 300 سال تک وہ روتے رہے لیکن پھر بھی دعا مقبول نہ ہوئی۔ آخر کار انہوں نے عرض کیا اے میرے اللہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناپ پاک کی برکت سے میری غلطی کو معاف کر دے۔ تو رب نے کہا اے آدم وَأَيْنَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ وَلَمَّا خَلَقْتُهُ، اور میں نے ابھی اس کو پیدا بھی نہیں کیا ہے، تو نے کیسے پہچان لیا؟ محمد کے نام کا وسیلہ دے کر کے تم اس سے سوال کرتا ہے، تو نے کیسے پہچان لیا؟ عرض کیا یا رب اس طرح سے پہچانا لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ،
اس لیے کہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور میرے اندر اپنی طرف کی روح کو تو نے پھونکا، رفعت راسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، فرائت علی قوائم العرش مکتوبہ، تو میں نے عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، جب میں نے تیرے نام کے ساتھ محمد کے نام کو لکھا ہوا دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ تو نے جس نام کو اپنے نام سے ملایا ہے وہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ہوگا، اس لیے میں نے ان کے نام کا وسیلہ دے کر کے تجھ سے دعا مانگی ہے۔ فقال صدقت یا آدم، کہا آدم تو بالکل صحیح کہتا ہے۔ سیرت حلبی کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ ذکر کیا گیا کہ آدم ان کا نام لے کر کے تو نے آج صرف اپنے ہی لیے دعا مانگی ہے، مگر قسم مجھ کو اپنے عزت و جلال کی، اگر میرے حبیب کا نام لے کر کے تو ساری کائنات کے لیے دعا مانگتا تیری دعا کو قبول کر لیتا۔ یہ نام پاک محمد کے اندر اثر ہے، یہ نام پاک محمد کے اندر اثر ہے۔ امام قاضی اعظم علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو تم میں سے کسی کو کیا خرابی ہو جائے اگر اس کے گھر میں 2-3 محمد ہو جائیں تو، اگر اس کے گھروں کے اندر 2-3 محمد ہو جائیں تو اس کے اندر کیا خرابی ہے، کیا خرابی ہے؟ ان یکون فی بیتہ محمد و محمدان، کیا خرابی اس کے اندر آ جائے گی اگر اس کے گھر میں 2-3 محمد ہوں تو؟ یعنی اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، 1 رکھو، 2 رکھو، 3 رکھو، 4 رکھو، فرمایا محمد 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، اس کے اندر تمہارے اندر کیا خرابی آ جائے گی؟ یعنی تمہیں اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے چاہیے۔ حضرت سریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روایت ہے، حضرت امام فرماتے ہیں انہ قال ان للہ ملائکۃ سیاحین، کہتے ہیں اللہ نے کچھ ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جو گھومتے ہی رہتے ہیں۔ یہ امام قاضی اعظم کے بارے میں سن چکے ہیں نا، ہر حدیث بڑی تحقیق سے ذکر فرماتے ہیں، بڑی صحیح اور اصح فرماتے ہیں کچھ فرشتے ہیں جو رب نے پیدا کیے ہیں، سیاحین، پھرتے رہتے ہیں، وہ ایک جگہ رکتے ہی نہیں ہیں۔ کام کیا ہے ان کا، جاب کیا ہے ان کا، عبادتها علی کل دار فیہا احمد او محمد اکراما منہم لمحمد صلی اللہ تعالی وسلم، صرف ان کا کام یہ ہے کہ جس گھر میں محمد یہ احمد نام کے لوگ ہوں وہاں جا کے زیارت کرو، جہاں جا کر کے جس گھر کے اندر محمد اور احمد نام کے لوگ ہوں صرف وہاں جایا کرو۔ ارے اگر رحمتوں کے فرشتوں کو بلانا ہو تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اپنے بچوں کے نام احمد اور محمد پہ رکھ لو، فرشتے آئیں گے۔ اس لیے کہ سیاحین ذکر فرمایا گیا، سیاحین فرشتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ نام پاک کے بارے میں ذکر فرماتے امام قاضی اعظم علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں، بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے انا ببلاد الہند، کہ ہندوستان کے شہروں میں، اب یہ اپنے زمانے کا 900 ایئرز بیفور کی بات بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں 900 سال پہلے کی بات امام قاضی فرما کہ وہ جانے والے ہندوستان کہیں آئے ہوں گے اور ہندوستان کے کسی گاؤں میں جا گئے ہوں گے، کہتے ہیں کہ وہاں جا کر کے وردن احمرا، اس محقق نے جا کر کے دیکھا کہ اس گاؤں کے اندر ایک سرخ رنگ کا گلاب ہے۔ یہ ہندوستان کی بات ہے، ہم لوگ الحمدللہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے نا۔ امام قاضی اعظم نے خود ہندوستان کا ذکر فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پھرنے والوں نے، جانے والوں نے گئے، وہ وہاں گاؤں میں جا کر کے دیکھا کہ ایک سرخ پھول ہے، احمرا مکتوباً علیہ بالابیض، کلر اس کا سرخ تھا جس پہ سفید قدرت کی روشنائی سے لکھا ہوا تھا، قدرتی لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعض محققین نے ذکر کیا، میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے کہا بھئی یہ اچھا دیکھتے ہیں، تو ذرا کہتے کہ میں پھر ایسے ایک پیڑ کے پاس گیا کہ جو پیڑ ابھی یعنی اس کا جو گلاب تھا وہ اوپن نہیں ہوا تھا، کلی تھی اس کی، اوپن نہیں ہوئی تھی، میں نے اس کو اوپن کر کے لکھ دیکھا تو اس میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، یعنی قدرتی طور سے تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے بیٹے ارشاد فرماتے ہیں
وہ کہتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نادى منادن، ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، الا لیقم من اسمہ محمد، سنو وہ جن کے نام محمد ہیں کھڑے ہو جائیں، فلیدخل الجنۃ، اور کھڑے ہو کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ بظاہر یہ خطاب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہوگا، مگر سب کھڑے ہو جائیں گے جن کے نام محمد ہوں گے۔ فلکرامت اسمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پاک کی برکت سے سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو کہ جن کا نام محمد ہو اور اس پہ وہ سیرت محمد پہ عمل بھی کرتے ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ما ضر احدکم، یہ صرف احادیث پڑھ کر کے سنا رہا ہوں جو امام قاضی اعظم نے ذکر کی ہیں، میں اس کی تشریح نہیں کرتا ہوں، تشریح کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں تمہارا کیا نقصان ہے، ذرا پیار تو دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے پیار سے تم سے کہہ رہے ہیں ما ضر احدکم، تمہارا کیا بگڑے گا، تم میں سے کسی کا کیا بگڑ جائے گا، ان یکون فی بیتہ محمد و محمدان و ثلاثۃ، اگر تمہارے گھر میں سے کوئی ایک محمد ہو، دو محمد ہو یا تین محمد ہو۔ ارے جس کا نام محمد ہو اس کا بیڑا پار ہے، تو اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کرو۔ جس کے ہو چکے ہیں نا وہ بھی اپنا نام بچوں کے محمد رکھ سکتے ہیں، محمد رکھ دیجئے۔ بعدی جتنی بھی پکارنے والے نام ہیں وہ دوسرے ہونے چاہیے، محمد، ایوب، شبیر، محمد، نام جیسی ہی پیدا ہو محمد رکھ دیجیے۔ بعد میں جو چاہیں آپ رجسٹر کے اندر چاہیں لکھوائیں چاہے نہ لکھوائیں، لیکن جیسا ہی پیدا ہو محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد نام میرے نبی کو پسند ہے، اور جو نبی کو پسند ہے وہ نام تو رکھنا ہی چاہیے۔ محمد رکھیں یا احمد رکھیں، محمد احمد رکھیں وہ بھی صحیح ہے، محمد احمد بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور کسی طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم میں سے کسی کو کیا کمی پڑے گی اگر اس کے گھروں کے اندر ایک محمد ہوں یا دو محمد ہوں۔ اور پھر اسی کے بعد پھر اپنی بات کو میں اختتام پذیر کروں گا۔ ایک حدیث شریف کے اندر ذکر فرمایا گیا من ولد له مولود فسماه محمدا تبرکا به کان هو مولود فی الجنۃ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو، من ولد له مولود، جس کے یہاں بچہ پیدا ہو، فسماه محمدا، تو وہ محمد نام رکھے تبرکم بہی، نبی کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے۔ اس پہ غور کیجئے گا، تبرکم بہی یعنی برکت حاصل کرنا، یہ نبی کے زمانے سے چلا رہا ہے، اور نبی خود ارشاد فرماتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے کہ تبرکم بہی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پاک سے برکت حاصل کرنے کے لیے نیت اچھی ہو، نبی پاک کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کانا ہوا و مولودہ فی الجنہ، کہ وہ بچہ اور نام رکھنے والا دونوں جنتی، بچہ اور بچے کا نام رکھنے والا دونوں جنتی ہیں۔ اور حضرت مولا کائنات کی اس حدیث کے اوپر اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جنت میں جب سارے جنتی چلے جائیں گے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ تو ہمارے بھی باپ ہیں اور آپ کے بھی باپ ہیں، ساری کائنات کے باپ وہی تو ہیں نا، ابو البشر ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن جنت میں ان کی کنیت، آدم تو نام ہے ان کا، لیکن ان کی کنیت ابو البشر نہیں ہوگی، وہاں کنیت ابو محمد ہوگی، ابو محمد، یعنی ان کو بھی اچھا یہ لگے گا کہ مجھ کو یہ کہو کہ میں محمد کا باپ ہوں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں لیس احد من اہل الجنت الا یدعى باسمہ ولا یکنى الا آدم، کہ جنت میں ہر ایک کو اس کا نام دے کر کے پکارا جائے گا، نک نیم کسی کا نہیں ہوگا جنت میں، لا یکنى، نک نیم جنت میں کسی کا بھی نہیں ہوگا، سب کا نام لے کر کے اس کو پکارا جائے گا، نک نیم کسی کا نہیں سوائے حضرت آدم کے۔
لیس احد من اہل الجنۃ الا یدعى باسمہ ولا یکنى الا آدم علیہ السلام فانہ یدعى ابا محمد تعظیما له وتوقیرا للنبی صلی اللہ تعالی وسلم، سوائے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہ ان کو ابو محمد کہہ کر کے پکارا جائے گا۔ کیوں؟ نبی کی عزت کی وجہ سے، نبی کی تعظیم کے لیے، نبی کی عظمت کے لیے، یعنی وہ بھی یہ چاہتے ہوں گے اور چاہیں گے کہ مجھ کو بھی تم لوگ اپنا باپ کہہ کر کے مجھے نہ پکارو، مجھے کہو کہ میں محمد کا باپ ہوں۔ اور کیوں نہ کہیں کہ جب نور محمدی کو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیٹھ میں پیدا فرمایا تو سارے فرشتے جتنے بھی تھے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے۔ حضرت آدم نے عرض کیا پروردگار یہ جتنے بھی فرشتے ہیں میرے پیٹھ کے پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ نور محمدی کو میں نے تیری پیٹھ میں رکھا ہے۔ عرض کیا پروردگارہ یہ سارے لوگ فیض یاب ہوں نور محمدی سے اور میرے ہی اندر ہے اور مجھے فیض نہ ملے، میں نہ دیکھوں؟ یہ سارے لوگ پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور مجھے محروم رکھا گیا، ایسا کیوں؟ مجھے بھی کچھ نظر دے اور مجھے بھی کچھ عطا فرما۔ تو نور محمدی کی تجلی رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دونوں انگوٹھوں میں ظاہر فرما دی۔ نور محمدی پشت آدم میں تھا لیکن اس کی تجلی حضرت آدم کے دونوں انگوٹھوں میں نظر آئی۔ جیسی ہی نور محمد کی تجلی کو انگوٹھوں میں محسوس کیا، محبت میں چوم لیا، محبت میں چوم لیا، اور حضرت صدیق اکبر نے دونوں کو ملا کر کے چوما۔ اب جتنے بھی سنی لوگ ہیں جب محمد کا نام آتا ہے دونوں کو ملا کر کے چومتے ہیں، اپنے باپ حضرت آدم کی سنت بھی ادا ہوتی ہے اور صدیق اکبر کی بھی سنت ادا ہوتی ہے، اس لیے دونوں کو ملا کر کے چوما جاتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے جب نام محمد آئے اور چومو اور کہو قرۃ عینی بک سیدی یا رسول اللہ، کہا تم اس کا تجربہ کر لینا، قسم رب کائنات کی تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا ہے، اگر کسی کو آنکھ دکھنے کی بیماری ہو، پریشان حال ہو، وہ آنکھ کی طرف سے صرف یہ کہہ لیا کرے قرۃ عینی بک سیدی یا رسول اللہ، اس کی آنکھ کبھی نہ دکھے گی۔ یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ نام محمد میں ایسے ایسے دروازے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ حیران، مگر اس سے آپ کم سے کم اتنا تو اندازہ لگا لیں کہ جب میرے رب نے میرے حبیب کے، میرے نبی کے نام میں اتنی وسعتیں دی ہیں، جب نام کا یہ حال ہے تو پھر ذات کا عالم کیا ہوگا؟ جب نام محمد میں اتنی گہرائی ہے تو ذات محمد میں کتنی گہرائی ہوگی؟ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم جانے بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، دلوں سے غم مٹاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے انہی کے ذکر سے روشن رتیں پھر لوٹ آتی ہیں، نصیبوں کو جگاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے درودوں کی مہک سے محفلیں آباد ہوتی ہیں، میری نعتیں سجاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی، من عرب ومن عجمی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حلقہ ذکر کے اندر شریک ہو جائیں۔